السلام علیکم۔ عمر بن عبدالعزیز کا واقعی حصہ ہم پڑھیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے یہاں مہمان ہوتے تھے، لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے۔ وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی۔ اس کو بلا کر خریدنا چاہا۔ اس نے کہا، امیر المومنین، قیمت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو یہ امر برکت کا باعث ہوگا، لیکن انہوں نے نہ مانا اور 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے ارد گرد خوشامدیوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ اکثر عالموں کو بلواتے اور ان سے نصیحت کی درخواست کرتے۔ وہ چاہتے تھے کہ علماء انصاف کرنے میں ان کی رہنمائی کریں، نیکی کے کاموں میں مدد کریں، حاجت مندوں کی حاجتیں ان تک پہنچائیں اور ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کریں۔ جو الفاظ خط کشیدہ کیے گئے ہیں ان کے معنی ہم دیکھیں گے۔ مقبرہ، خبر، باعث، وجہ، علماء، عالم کی جمع، حاجت مند، ضرورت مند، کثرت، زیادتی، سرائیں، مسافر خانہ۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے نا اپنے مقبرے کے لیے، یعنی ان کا جب انتقال ہو تو انہیں جو زمین پسند آئی کہ مجھے اس زمین میں مجھے دفن کرنا، تو وہ ایک عیسائی کی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، وہ عیسائی سے پیسے دے کر وہ زمین خریدنا چاہا۔ تو انہیں بولا کہ میں جو ہے نا آپ کو یہ زمین مفت میں دیتا ہوں، لیکن انہوں نے نہ مانا اور 30 دینار دے کر اسے زمین خرید لی۔ عمر بن عبدالعزیز چاہتے تھے کہ اپنے اطراف جو ہے نا خوشامد کرنے والے لوگ نہ ہوں، یعنی بلا وجہ کسی کی تعریف کر، بعض لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ان کے اندر وہ اچھائی ہو یا نہ ہو، صرف تعریف کے پل باندھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو وہ ہمیشہ ناپسند کرتے تھے اور ہمیشہ جو ہے نا نیکی کے کاموں میں مدد کرنے کے لیے علماء کو اپنے پاس بلواتے اور ان سے نصیحتیں لیتے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے آگے، اور حاجت مندوں کی حاجتیں ان تک پہنچائیں۔ اور علماء کیا کرتے، حاجت مند کون ہے وہ معلوم کر کے ان تک ان کی حاجتیں پہنچاتے تھے۔ اور جو ہے نا انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے دوست و احباب کے طور پر عالموں کے اندر بیٹھنا پسند کیا۔ وہ ملازموں کے آرام کا خیال رکھتے اور کسی کام کو کمتر نہیں سمجھتے تھے۔ ایک بار رات کو کسی مہمان سے گفتگو فرما رہے تھے کہ دفعتاً چراغ جھلملانے لگا۔ قریب ہی ایک ملازم سویا ہوا تھا۔ مہمان نے کہا، اسے جگا دوں؟ بولے، سونے دو۔ مہمان نے کہا، میں خود اٹھ کر چراغ ٹھیک کر دوں؟ فرمایا، مہمان سے کام لینا مناسب نہیں۔ آپ خود ہی اٹھے، برتن سے زیتون کا تیل لیا اور چراغ کو ٹھیک کر کے پلٹے تو کہا، جب میں اٹھا تو عمر بن عبدالعزیز تھا اور جب میں پلٹا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہمان جب آیا تو انہوں نے جو چراغ وہاں پر جھلملا رہا تھا تو اپنے غلام کو نہیں جگایا کہ چراغ کو ٹھیک کر دو یا اس میں تیل ڈال دو، بلکہ اس کا آرام کا خیال رکھے اور خود اس کے اندر تیل ڈالا اور ایک نصیحت کے طور پر یہ بات کہی کہ جب میں کام کرتا ہوں، یعنی جب میں پلٹا تو بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں اور جب میں اٹھا تھا جبھی بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں۔ کا مطلب یہ ہے کہ کام کرنے سے آدمی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے کام خود کرے۔ ان کے زمانے میں بڑی خوشحالی تھی۔ لوگ ان کے پاس کثرت سے مال لاتے اور کہتے کہ غریبوں میں بانٹ دیجیے، لیکن وہ یہ کہہ کر مال واپس کر دیتے تھے کہ حاجت مند نہیں ملتے، پھر یہ مال کسے دیا جائے، یعنی سب کا خیال رکھتے تھے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو اپنے کھانے پینے کو سادہ کر دیا، اپنے لباس کو سادہ کر دیا اور ساری توجہ اپنی رعایا کی طرف کی۔ تو یہاں پر ان کی رعایا ان سے اتنے زیادہ خوش ہو گئی تھی اور اتنی زیادہ مطمئن تھی کہ کسی کو محتاجی نہیں تھی ان کے زمانے میں۔ تو لوگ کیا کرتے تھے، جو امیر لوگ ہوتے تو اپنا مال لا کے ان کے پاس رکھاتے کہ غریب لوگوں کی مدد کیجیے اس مال سے، تو وہ یہ کہہ کر ان کا مال واپس کر دیتے کہ اس زمانے میں عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جو ہے نا کوئی بھی لوگ مجھے ایسا نظر نہیں آتا جو حاجت مند ہو۔ انہوں نے لوگوں کی سہولت کے لیے سرائیں بنوائی۔ سرائیں کے معنی مسافر خانہ۔ تو کیا کرے تھے مسافر لوگ جو ہے نا، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا
लंबे लंबे सफ़र हुआ करते थे तो लोगों को ठहरने के लिए जगह नहीं होती, तो जंगलों में, बियाबानों में और रेगिस्तानों में दूर दूर पर इन्होंने क्या करे थे, मुसाफिर खाने बनाए थे, ताकि जब लोग सफ़र करें तो उन्हें ठहरने के लिए मुकाम की ज़रूरत पड़ती है। शराब पर पाबंदी लगाई और बेजा रसूमात को अपने दौर में जो है ना ख़त्म कर दिया। गुलामों और बांदियों को आज़ाद कर दिया। शाही ख़ानदान के लोगों और हुकूमत के अफसरों के जुल्म सितम से अवाम को नजात दिलाई और इनकी खिलाफत का ज़माना सिर्फ 2 साल 5 महीने रहा। यानी 2 साल 5 महीने तक ही इन्हों जो है ना अपने अहदे पर फायज रहे, लेकिन उस 2 साल 5 महीनों में ही उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इतना ज़्यादा मेहनत की कि लोग जो है ना उस ज़माने में जुल्म सितम बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। शराब ख़त्म हो गई थी, पीना, खाना, बदकारी करना, ये सब चीज़ें जो जो भी खराबियाँ थी उनके ज़माने में जब सब ख़त्म हो गई थी। और हैरत इस बात की पर है कि इतने कम अरसे में ये सारी इस्लाहात अमल में आ गई। तारीख़ में ऐसे आदिल, नेक और परहेजगार इस्लामी हुक्मरान का नाम हमेशा रोशन रहेगा। इन पर अल्लाह की रहमत हो। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बारे में हमने जाना कि वो कितने अपनी खिलाफत के ज़माने में कितने साफ़गो और सादी ज़िंदगी बसर की।